الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ انفطار مکی صورت ہے. اس کے اندر 19 آیات ہیں اور یہ صورت ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے اور نزولی اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے. اذا السماء انفطرت، انفطار پھٹ جانے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا میں انفطرت کے الفاظ ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ صورت سورہ نازعات کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت میں بھی پہلے قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور پھر انسانوں کے زندہ کیے جانے اور اعمال کی بازپرسی کا تذکرہ ہے. پھر انسان کی پیدائش اور انسان پر اللہ کے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے، تاکہ انسان کو اس کا احساس ہو اور وہ ناشکری نہ کرے. اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی. فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، اور قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکال لیے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر نفس نے جو عمل کیا ہوگا اور جو اپنے مرنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیجا ہوگا یا جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہوگا، وہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا. پھر رب العالمین محبت بھرے انداز میں انسان سے شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب العالمین کے کتنے تمہارے اوپر احسانات ہیں کہ ان احسانات کو بھلا کر تو معصیت کے اوپر اور ناشکرہ پن کے اوپر اتر آیا ہے. پر میں اصل بات یہ کہ کلا بل تکذبون بالدین، تمہیں جزا کے دن کا یقین ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا. اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. پھر تمہیں ابرار اور فجار، نیک اور بد، دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے. اس صورت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اقوال اور اپنے افعال اور اپنے اعمال کو تول کر کے ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ محفوظ ہو اور
ہمارا ہر عمل جو ہے ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہماری پکڑ نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔